تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ کچھ مانگنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں، پھر اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ جو چاہیے تھا وہ اب تک ملا نہیں، اور ممکن ہے کہ جس معجزے کا تمہیں انتظار ہے وہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو، تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیری تو بس ملاقات کا بہانہ ہے۔ تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری رضا کے عین مطابق ہیں۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے، جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ تم اپنے فیصلوں کے بعد آنے والے طوفان کو بھانپ نہیں سکتے، اس لیے وہ تمہارے منصوبوں کو توڑ دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں توڑ نہ سکیں۔ اور یاد رکھو، وہ بڑے بڑے دعووں سے نہیں، یقین اور قربانیوں سے ملتا ہے۔ وہ کسی چیز پر بازید ہو جانے سے نہیں، ٹوٹ جانے سے ملتا ہے۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ وہ تمہیں تمہاری چاہت کا پتہ تب دیتا ہے جب تم اس کی چاہت تک پہنچ جاتے ہو۔ وہ تم پر تمہاری چاہت کے دروازے اس لیے بند کر دیتا ہے تاکہ ان بند دروازوں کی بے بسی تمہیں اس کے دروازے تک کھینچ لائے۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو، اور اس کی چاہت بس اتنی سی ہے کہ تم اسے ترجیح اول کر لو۔ پھر جو اسے اول پہ رکھ دیتا ہے اسے وہ عروج، زوال، آزمائش، آسائش سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ کچھ سوالوں کے جواب تمہیں دیر سے اس لیے دیتا ہے تاکہ ان جوابات کو جاننے کا تجسس تمہیں اس کی چوکھٹ سے کہیں اور جانے نہ دے۔ وہ کچھ دعائیں اس لیے ادھوری چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان دعاؤں کے پورا ہونے کی طرف تمہیں اس کے قریب رکھے۔ جب تم خود کو مکمل سمجھ کر اللہ کو بھول جاتے ہو تب وہ تم سے وابستہ کسی ایسی چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے
جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ وہ کچھ چیزیں تمہاری دسترس سے اس لیے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پانے کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ وہ کچھ دعائیں اس لیے تو ادھوری چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان دعاؤں کے پورا ہونے کی طرف تمہیں اس کے قریب کیے رکھے۔ جب تم خود کو مکمل سمجھ کر اللہ کو بھول جاتے ہو تب وہ تم سے وابستہ کسی ایسی چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ اس مسئلہ نصیب کا آخری حل دعا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو قضا ہو گیا وہ عشق پھر سے ادا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ پہلا پنہ ہی اختتام لکھے کہانی کا۔ آغاز چوٹ سے ہوا ہے تو انجام شفا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کبھی صبر کی حدوں سے آگے بڑھ کر دیکھو، کبھی وقت ملے تو قصہ یوسف پڑھ کے دیکھو۔ گرا کر منزل کا پتہ کسی کو بھی ملتا نہیں، جو حصہ ہے مقدر کا وہ چھنتا نہیں۔ یہ کیسا فلسفہ ہے کہ مسکرانے والے کو کوئی درد نہیں؟ کیسے سمائے ہر غم اشکوں میں، دکھ آنکھ سے بڑا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس ہنستے ہوئے منظر میں روتا ہوا لمحہ چھپا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو معیوب لگ رہا ہے نظر کو وہ اچھا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جب کچھ بھی ممکن ہے تو لکھی ہوئی اس داستان کا فیصلہ میری رضا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس دیری میں میرے ضبط کا صلہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ محروم رکھا گیا جس سے اب تک وہ عطا بھی تو ہو سکتا ہے۔ حقیقت سے آشنا تو نہیں ہوں پھر بھی سوچتا ہوں اکثر، حقیقت سے آشنا تو نہیں ہوں پھر بھی سوچتا ہوں اکثر کہ اس کا بچھڑنا آزمائش ہے، اگر اس کے ملنے کا معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے، معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے۔